بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں سننا آسان کام نہیں ہے۔ بولنا آسان اگر ہے تو بیٹھ کے سننا آسان نہیں ہے۔ اسے ہے نا، کافی آدمی کو صبر چاہیے۔ اور بعض حضرات بولتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ مجھے مائک دے دیجئے، دیکھیے کہ میں کیسے بولتا ہوں، آپ سن کر دکھائیے، 1 گھنٹہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے۔ واقعی صحیح بات ہے، بیٹھ کے سننا آسان چیز نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس میں اتنی برکت کی باتیں ہیں، اتنی سارے اس میں فائدے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ کے کلام کے تعلق سے باتیں سنتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی مجلس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ ایسی مجلس میں آتے ہیں اور اپنے پروں سے مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں، اور اس مجلس میں اللہ برکت نازل کرتا ہے، چین سکون اطمینان نازل ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ایسی مجلسوں میں جایا کرو، ایسی مجلسوں میں دعا کیا کرو، کیونکہ ان مجلسوں میں پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے آتے ہیں، رحمت والے فرشتے آتے ہیں، برکت کا نزول ہوتا ہے، چین اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ماحول بن گیا جہاں پر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے کے عین امکانات ہوتے ہیں۔ تو ایسی مجالس میں ہم اور آپ کو جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، باتیں سننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ آج کل ایک نیا فیشن، نیا فتنہ کہیے کہ یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، یوٹیوب میں لائیو چل رہا ہے، فلان چل رہا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں یوٹیوب میں سن لوں گا، میں جو ہے بیٹھے بیٹھے سن لوں گا، لیٹے لیٹے سن لوں گا، چلتے چلتے سن لوں گا، ہے نا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مجلس میں آنے کی جو برکت ہے نا، وہ آپ یوٹیوب میں سن کے حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ یوٹیوب میں آپ انفارمیشن گیدر کر لیں گے، معلومات آپ کے پاس جمع ہو گئی، لیکن مجلس میں جب آتے ہیں، دینی مجلس میں جب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہنے والے کی بات سنتے ہیں، ان باتوں کو غور سے سنتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے دل کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو آپ گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب میں سن رہے ہیں۔ یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ نے پہلے سن لیا، ملائکہ کا آنا اور فرشتوں کا اپنے پروں سے ڈھانکنا، ہے نا۔ ایسی باتیں آپ کو گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب سے سننے پر آتی نہیں ہیں۔ ایسی مجلسوں میں آنے سے، یہاں پر بیٹھنے سے، سر جوڑ کے بیٹھنے سے، ان چیزوں کی باتیں جو ہے آپ کو ملتی ہیں، یہ فوائد آپ کو ملتے ہیں، ورنہ آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو ایسی چیزیں ہرگز نہیں ملیں گی۔ تو چلیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس گفتگو میں، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ اس بارے میں چلیے بات کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، طائف کی لڑائی ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس لڑائی میں جتنی مال غنیمت ملی اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. بہت سارا مال، بہت سارے اونٹ، بہت سارا زر، بہت سارے کپڑے، یہ سارے مسلمانوں کے تحویل میں آ گئے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص برکت تھی. بہت سارا مال آیا تھا. اور اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابر رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں چار چاند لگ گئے. خوب دیا لوگوں کو، خوب دیا. یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو 1000 اونٹ دیے. یعنی غیر معمولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا مظاہرہ کیا. ساری دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں گزرا. اگر کوئی جاننا چاہتے ہیں تو یہ طائف کے ان واقعات کو دیکھ لیں. تو ہنگامی ماحول، سارا مال تقسیم کر دیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنے چادر کو جھٹک کے کھڑے ہوئے کہ سب کچھ دے دیا ہے، کچھ باقی نہیں ہے، سب کچھ دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو لوگوں نے آ کر کہا کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. دیکھیں لڑائی کا ماحول ہے، ہنگامی ماحول ہے. ابھی تلواروں کی جھنکار، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ننگی تلواروں کو لوگوں نے دیکھا ہے نا، تیروں کا بوچھاڑ، لوگوں کا خون بہا گیا. یعنی ہنگامی ماحول ہے. تصور کر سکتے ہیں ایسے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم ہونے کے بعد اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، قبائل کے سردار ہیں، چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. کہا کہ بھیجو. وہ عورت آئی، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گفتگو شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری دودھ پلائی ہوئی ماں ہوں، یعنی میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضاعتی ماں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون؟ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ کو قطر دیا تھا جب آپ چھوٹے تھے؟ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا. کہا کہ تم ہو؟ کہا کہ ہاں. صوبیہ؟ کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر بچھایا اور اس عورت کے ساتھ اتنا اکرام کیا، اتنی عزت دی، اتنا مرتبہ دیا، اتنے نرم انداز سے گفتگو کی، کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہنگامی ماحول ہے، لیکن کوئی معمولی چیز نہیں. آج کل ایک فنکشن ہو جائے آدمی سے آپ مل نہیں سکتے کیونکہ اتنا بزی ہوتا ہے آدمی، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر لڑائیاں، تلواروں کی جھنکاریں، خون بہایا گیا ہے میدان میں، اور اس کے بعد مال غنیمت کی یہ بھیانک تقسیم، اور چاروں طرف ہائی ڈیلیگیشنز لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس ہنگامے کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ اتنا اکرام کرتے ہیں، اتنی عزت سے پیش آتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ تعجب کرنے لگے کہ یہ جاہلیت کا زمانہ ابھی گیا ہوا تھا، اور یہ وہ جاہل قبائل کے سردار، ان کے ہاں تو عورت کی کوئی عزت ہی نہیں. جی چاہے کہ کوئی آدمی اسے بلائے اور لوگوں کے سامنے چادر ڈال کر بٹھائیں اور اس سے لمبی گفتگو کریں. اور وہ جب جا رہی تھی حکم دیا کہ اس عورت کے جتنے بھی قبیلے کے جتنے بھی افراد کو غلام بنا لیا گیا سب کو رہا کر دیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ اس عورت کو فلاں فلاں مال دیا جائے. اتنا زبردست سلوک کہ اللہ اکبر. چلیے ایک دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک لڑائی سے واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وتیرہ یہ تھا کہ لڑائی سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے جاتے اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے. اس بار مسجد میں آئے اور زبردست لڑائی تھی اور لمبا سفر تھا، اور بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. داخل ہوئے مسجد میں، نماز پڑھی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کسی کو ٹٹول رہی ہیں. ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، آنکھیں گھوم رہی ہیں. تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ کسی کی تلاشی ہو رہی. پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کسی کی تلاشی کر رہے ہیں، کسی کو ٹٹول رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ عورت جو جھاڑتی تھی نا وہ کہاں ہے؟ وہ عورت کالی کلوٹ، حدیث میں آیا ہے امرأۃ سودا کانت تقم المسجد، کالی کلوٹی عورت، حبشی عورت جس کا کام یہ تھا کہ مسجد جھاڑتی تھی. ہمارے معاشرے میں کیا عزت ہوگی؟ اور وہ زمانہ جاہلیت سے ابھی لوگ نکلے ہوئے ہیں، اس زمانے میں ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں نا، کوئی دیکھتا بھی نہیں، نظروں میں جچتے نہیں ہیں لوگ.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرۃ العرب کے سردار، بے تاج بادشاہ، اگر اشارہ ہو جائے تو قبائل کے سرداروں کے سروں کو اڑا دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس کالی کلوٹی لونڈی کو تلاش کر رہی ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو وفات ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفات ہو گئی؟ کہا کہ ہاں وفات ہو گئی، اور ہم نے دفن بھی کر لیا. کہا دفن بھی کر لیا؟ ہاں کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتایا کیوں نہیں بھائی؟ بتانا تو چاہیے تھا نا، ہمیں بتانا تو چاہیے تھا نا، خبر تو بتاتے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ضرورت نہیں سمجھی. یعنی کوئی مقام کیا ہے کوئی بتائیں گے؟ آج ہم بھی نہیں کرتے بھائی. کوئی آپ کو فون کر کے کہیں گے بھائی آپ کا واچ مین جو بیٹھتا تھا آپ کے دروازے میں اس کا انتقال ہو گیا. ضروری نہیں سمجھتے نا، آپ جنازے کی نماز میں تھوڑی جائیں گے، آپ تو مصروف آدمی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ چلو بتاؤ کہاں دفن کیا. اور صحابہ لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہاں دفن کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بہت دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس عورت کے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی عزت دینا، ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور ہم اور آپ اس رسول کے پیروی کرنے والے، اس رسول پر فریفتہ ہونے والے، اس رسول کے اشارے پر کٹ مرنے والے، ہم اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے استفادہ کرنا چاہیے کہ عورتوں کو عزت بخشی جائے. عورتوں کو اسلام نے عزت دی ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ جو مغربی ذہنیت ہے جن کے پیچھے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہم ہیں. اور یہ جو مغربی تہذیب جن فلاسفرز کی فلسفی پر کھڑی ہوئی ہے، پتا ہے کہ وہ فلاسفرز نے کیا کہا ہے؟ ایک سب سے مشہور فلاسفر ارسطاٹل، اس نے تو عورتوں کے بارے میں یہ کہا عورتیں صرف بچہ جننے کے لیے کافی ہیں. یہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کی عزت نہیں دیتے، اسلام نے عورت پر ظلم کیا. کیا وقت ہے تم لوگوں کی؟ اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ مشہور ان کا فلاسفر ہے جس کا نام ہے سقراٹس. اس نے تو یہ کہا کہ عورت ایک زہریلا درخت ہے. اور ان کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے جس کا جسے بقراط بھی کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ عورت میری نظر میں کتے سے تھوڑا کم اس کا درجہ ہے. نعوذ باللہ. ان کے جتنے بھی آپ بڑے بڑے جو عقل مند گزرے ہیں نا، جن کے فلسفی میں ان کی جو پوری تہذیب کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے عورت کو ایول کہا. آدم علیہ السلام کو آدم، حوا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ایول سے لفظ نکلا ہے، یعنی منحوس، چڑیل، جس سے جو ہے کوئی عزت نہیں، اس کے آنے سے باتیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے آنے سے حالات خراب ہو جاتی ہیں. یہ مقام ان لوگوں نے دیا ہوا تھا. اور اسلام آنے سے پہلے عربوں کے پاس عورت کا کیا مقام تھا؟ اللہ نے بڑے اچھے انداز سے بتایا. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى، اگر جاہلیت میں کسی ایک آدمی کو یہ کہا گیا کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو قضيم، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور اپنے غصے کے گھونٹ کو دبا کر پیتا ہے. اگر صرف یہ کہا گیا کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، یہ جاہلیت ہے نا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ذلت کے مارے یہ سوچتا ہے کہ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس ذلت کو جھیلیں یا پھر اس عورت کو زندہ دفن کر دیں. اور جاہلیت میں ان لوگوں نے کیا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اور ہندوستان کے ماحول میں تو کب کا لکھا ہوا ہے، بار بار پڑھتے ہیں. یہاں پر سکتی کا ایک نظام تھا، جب شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ تیرا جینے کا حق کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت بخشی، عورت کو مقام عطا کیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کر دکھایا ساری دنیا کو کہ عورت کی عزت کیسی کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نصیحت ہوا کرتی تھی استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں ڈر جاؤ، عورتوں کے ساتھ سچا سلوک کرو، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈر جاؤ. لیکن مغربی تہذیب نے ایک دعویٰ کیا اور بڑا دعویٰ کیا، اور دعویٰ تو ایسے لگتا ہے ظاہری طور پر کہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی محبوب ہے اور بہت ہی اس کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. دعویٰ یہ ہے کہ عورت مرد ایک ہیں، عورت مرد ایک ہیں، جیسا مرد ہے ویسی عورت ہے. میں کہوں گا کہ یہ دعویٰ بھونڈا ہے اور پکا جھوٹا ہے. کیوں؟ ایکول رائٹس کے دعوے کرنے والے یہ لوگ اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسلام نے عورت کے مقام کو مرد سے بڑھایا ہوا ہے. یہ ایکول کہہ کے اصل میں پوری ذمہ داری اس کے کھاندے میں ڈالنا چاہتے ہیں، مرد کو اس کے ذمہ داریوں سے ریلیز کرنا چاہتے ہیں. جیسے مرد محنت کرتا ہے ویسے یہ بھی محنت کریں، یعنی مرد کو نکما بنانے کا ایک دعویٰ ہے. ورنہ اسلام نے عورت کے مقام کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا. ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بصحابتی، یا رسول اللہ میرے اچھی صحبت کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، کہا کہ تیری ماں. وہ صحابی نے پھر اسی سوال کو دہرایا، کہا کہ یا رسول اللہ میری بہتر صحبت کی زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں. پھر تیسرا وہی سوال، پھر تیسرا وہی جواب، کہا امک امک امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، 3 مرتبہ. اور پھر چوتھی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوک، تیرا باپ. اب پرسنٹیج نکال لیجیے، 75% عورت کا پلڑا بھاری ہے، 25% مرد کا پلڑا بھاری ہے. اب بتائیے کہ جو یہ ایکول رائٹس کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے عورت کے ساتھ انصاف کیا کہ ظلم کیا؟ یہ صریح ظلم عزیز ساتھیو. اور اس میڈیا میں اس حد تک پروموٹ کیا جاتا ہے، آج کل تو دماغ میں تو کمپلیٹ فکس ہو گیا کہ ایسا ہی ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے جبکہ دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں؟ ایکول کی بات جب ہوگی جب دونوں ایک ہی صلاحیت کے ہوں. جیسے آپ باکسنگ میں دیکھتے ہیں، سٹیج میں کسے چڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا وزن 100 کلو ہے اور اس کا بھی وزن 100 کلو ہے، اس نے بھی اتنے میچز کھیلے، اس نے بھی اتنے میچز کھیلے. اب یہ یہاں پر دونوں کی جو ہے ایکول کی لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی ایک جو ہے 100 LB کا ہو، کسی 50 LB کا ہو، دونوں کو سٹیج میں چڑھا دیا گیا، وہ تو ایک پنچ میں ختم کر دے گا معاملہ. ہوتا ہی نہیں ہے نا. ایکول کی بات جب آتی ہے کہ جب دونوں ایک ہی صلاحیت کے ہوں. یہاں دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، یہاں پر کمپٹیشن نہیں، یہاں پر کمپلیشن ہوتا ہے. اسلام نے عورت مرد کو کیسے دیکھا؟ یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ مغربی تہذیب نے کیسے دیکھا؟ مغربی تہذیب نے کہا کہ ایک دوسرے کو یہ کمپیٹ کرتے ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. وہ فوراً کمپٹیشن کے منظر میں لا کے اور فوراً اسلام جو کہتا ہے وہ دکھا کے عورت کو یہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے تم پر ظلم کیا، اسلام نے کہا کہ تم پردہ اوڑھو، اسلام نے کہا کہ تم جو ہے اپنے گھر میں رہو، اسلام نے تمہارے لیے لمیٹیشنز رکھے ہوئے ہیں، اسلام تمہیں کھلم کھلا مردوں کی طرح سڑکوں میں چلنے نہیں چھوڑتا، اسلام تمہیں پردے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک بالکل دوسرا ہی اینگل دکھا کے افسوس کہ ہماری معاشرے کے اکثر عورتوں کو انہوں نے برباد کر دیا، سب کے ذہنوں میں اس باتوں کو ڈال دیا. اصل میں اسے دیکھنا ایسے نہیں ہے، اسلام اسے دیکھتا ہی ایسے نہیں ہے. اسلام کے نظریے کے مطابق یہ ایک دوسرے کو دونوں کمپلیٹ کرتے ہیں. جو کام زندگی کے لیے ضرورت ہے ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. یہ دونوں مل کے زندگی کو مکمل کرتے ہیں، یہ دونوں مل کر زمین میں زندگی کو آسان کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے نہیں، ان لوگوں نے تو وہی نظریہ کہا کہ جو ہے یہ مرد اور عورت ایک جو ہے ہمیشہ کے لیے ہیں. ہرگز نہیں، دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. کیا مرد بچے جن سکتا ہے؟ کیا مرد بچوں کو پال سکتا ہے؟ یہ مرد کی طبیعت نہیں ہے، مرد ہرگز نہیں کر سکتا.
یہ کام صرف عورت کر سکتی ہے، اور جو محنت و مشقت مرد کر سکتا ہے کیا وہ کام عورت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے، عورت کو جو مذاق بنا کے رکھا ہے نا ان لوگوں نے عورتوں کے ساتھ، افسوس سڑک میں دیکھتے ہیں کہ بوجھ اٹھاتی ہوئی گھومتی ہے نا، وہ بھی نوکری کے چکر میں دماغ میں اسے ڈال دیا گیا کہ میں بھی نوکری کروں گی، اور اس کے بعد وہ جاتی ہے، صبح نکلتی ہے نا، وہ بھی 10-12 گھنٹے نوکری کرتی ہے، پھر گھر آتی ہے، بچے بھی جنتی ہے، پھر گھر آتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، پھر وہ شوہر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ کتنے برڈن برداشت کرے گی، کتنے چیزیں برداشت کرے گی؟ یہ سب اس دعوے کا نتیجہ ہے، یہ سب یہ ویسٹرن ذہنیت کا پروپیگنڈا ہے جو ان عورت کو اصل میں ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عورت کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ عورت سے کہا جاتا ہے کہ تو کیوں پردے میں بیٹھی ہے، تجھے تو کھل کے آنا چاہیے، تجھے تو بولڈ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہ آ گئی، اس کے کپڑوں کو اتارا گیا، اسے نچوایا گیا، بلکہ بغیر کسی شرم و حیا کے۔ ایسے لوگوں کو میں نے کہتے ہو سنا کہ گیدرنگز میں فلیور کیسے آئے گا اگر وہاں پر کوئی عورت نہ ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے عورتوں کو کیا دھوکہ دے رکھا ہے؟ اس کے کپڑے اتارے گئے، اسے ہر چیز میں ڈالا گیا۔ مرد کے کپڑوں کا ایڈ ہے، مرد کے انر ویئر کا ایڈ ہے، لیکن اس میں عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ کیا مناسبت کیا ہے بھائی؟ نہیں، ہر جگہ عورت چاہیے۔ عورت کو پردے سے نکال کے اسے ان لوگوں نے ہے نا ہر جگہ کے کھیل کا سامان بنا دیا اور تجارتی سامان بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور عورت نے کیا کر لیا؟ یہ جو دعویٰ کر کے سڑک میں اتار کے کیا فائدہ کیا ہو گیا عورت کو؟ دن بدن اس کی حالات خراب ہو رہی ہے، دن بدن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اور نعوذ باللہ جب ایسا چھوٹ دے کے عورتوں کو اتارا گیا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب عجیب و غریب ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اب تو شادیوں کی بات ختم، ذمہ داری کون اٹھائے گا بھائی؟ مغربی تہذیب یہ کہتا ہے کہ تو ذمہ داری کیوں اٹھاتا ہے، شادی کیوں کرتا ہے، شادی والی کی ضرورت نہیں، اب تو ریلیشن شپ میں آ جاؤ۔ لائیو ریلیشن شپ کیا ہے؟ کوئی ایک عورت، اسے کوئی مرد، دونوں کو پسند آ گئے، اب دونوں مل کے رہنے لگے میاں بیوی کی طرح، اور اس کے بعد 3 مہینے رہے، 6 مہینے رہے، اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ہے نا سیرابی حاصل کر گئے، ایک دوسرے سے بالکل بھر گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بریک اپ کر لیتے ہیں، ہے نا، نیا لفظ بریک اپ، گویا کہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشن لفظ ہے جسے سننے کے ساتھ سب سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی 2 الگ ہو گئے ہیں۔ کیا بریک؟ زنا نعوذ باللہ چل رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں کہ اب رویہ بدل گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جاتا ہے یہ اور پھر کسی دوسری عورت کو تلاش کرتا ہے۔ اب یہاں سے یہ جو عورت ہے یہ گئی اور کسی عورت کو تلاش کی، نقصان کس کا ہے؟ یہ جو کنواری عورت تھی اب وہ اس کا کنواراپن ختم ہو گیا۔ مرد کا نقصان ہے کہ عورت کا نقصان ہے؟ اب یہ دعویٰ کہہ کہ مرد نے جو عورتوں کو باہر نکالا ہے اس سے فائدہ کس کا ہوا؟ اس کی جو ہے شہوت کس کی پوری ہوئی؟ ظاہری سی بات ہے الٹیمیٹلی نقصان عورت اٹھاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو پہلے سے عزت دیا، کہا کہ یہ تمہارے رولز ہیں، اسے تم کر لو گی تم ملکہ بن کر رہو گی۔ اور اسلام نے عورت کے لیے عبادت کے دروازے میں بھی بہت ساری چھوٹیں دے دی، بہت ساری آسانیاں بنا دی۔ عورت کے لیے زندگی بہت آسان ہے، لیکن جب ان دعووں کے پیچھے چلتی ہے نا، یہ میڈیا کی باتوں کو سنتی ہے نا، نعوذ باللہ اس کی تو حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دروازے کے باہر جو آپ جو کپڑا ڈالتے ہیں جس میں آدمی کھندل کھندل کے چلتا ہے، ویسے کھندل کھندل کی اس کی حالت کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، اسے ضائع کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد یہ جو ہمارے معاشرے میں ننگا ناچ جو چلتا ہے، اعوذ باللہ، اس تعلق سے کیا کہیں؟ یہ تو پورے زنا ہے نا، پورا زنا ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسے فری کر دو۔ معاملہ اب یہ پہنچ گیا ہے کہ بھائی اب اس میں لیگل انلیگل کی بات ہے ہی نہیں، سب لیگل ہے۔ جو بھی مرد جسی بھی عورت کے ساتھ جانا چاہتا ہے جائیں، رہنا چاہے رہیں، عورت راضی ہے تو ٹھیک ہے چلو معاملہ چلاؤ۔ یہ منظر ان لوگوں نے بنا دیا، ان ظالموں نے، ان شہوت پرستوں نے عورت کو اپنے شہوت کا سامان بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ عورتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے تعلق سے بیدار ہو، اور الحمدللہ ایسی بھی مومنات ہیں
ایسی بھی صالحات عورتیں ہیں اس ماحول میں بھی اپنے تقوی اور ایمان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور اس ماحول کا مقابلہ کرتی ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. مردوں کے لیے ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں جانا کم ہوتا ہے، لیکن عورتیں ایسے معاشرے میں جب جاتی ہیں اور وہ جب کھڑی ہوتی ہیں تو واقعی تقوی کی بات ہے. الحمدللہ بعض ایسی بھی مائیں، ایسی بھی بہنیں جو دین کو لے کر بہت ہی زیادہ سیریس ہیں اور دین کو پھیلانا چاہتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی جاتی ہیں دین کا ایک نمونہ بن کر جاتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی جاتی ہیں خیرات عام کرتی ہیں. اور ایسی ماؤں کو چاہیے کہ ان باتوں کو اور آگے بڑھائیں اور ساتھ ساتھ یہ جان لیں کہ تمہارے پردے سے حسد کرنے والیوں کی تعداد کچھ کم نہیں، تمہارے دین سے حسد کرنے والے عورتوں کی تعداد کچھ کم نہیں. عورت تو یہی ہے نا کہ جب وہ ننگی ہو گئی، نعوذ باللہ وہ بے پردہ ہو گئی، وہ چاہتی ہے کہ کوئی عورت پردے میں کیوں رہے. وہ کہتی ہے کہ جب میری عصمت ختم ہو گئی، اب میں بیکار ہو گئی، اب یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ جتنے بھی عورتیں ہیں، پردہ والی عورتیں، انہیں ان کے پردے سے باہر نکالا جائے، انہیں ان کے پردے سے چھینچ کے باہر نکالا جائے اور اس کے بعد وہ بھی ویسی ہو جائیں جیسے یہ ہیں. نعوذ باللہ. اس کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان کالجز ہیں، مسلمان ادارے ہیں، وہاں پر یہ باتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ عورت اب جب تک کب تک پردے میں رہو گی، تجھے تو بولڈ ہونا چاہیے، تو برملا آنا چاہیے. ایسی ویسی باتیں کہہ کے جو لمٹس مقرر ہیں ان لمٹ سے باہر کھینچ کے عورت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. عزیز ساتھیوں، اور اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا. اذان کے بعد کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اذان سے پہلے کہ اسلام نے عورت کو عزت بخشی. اسلام نے جو حدود عورت کے لیے متعین کیے ہیں اس میں عورت کے لیے عزت ہے، شرف ہے، پاک دامنی ہے. اگر یہ حدود سے جب باہر نکلتی ہے سب سے زیادہ نقصان وہ اٹھاتی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس پر سب سے زبردست شاہد ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی ہمارے معاشرے میں یہی عورت ہے. میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. کہا اے لوگو عورتوں کے معاملات میں ڈر جاؤ اللہ سے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ان سے سختی نہ کرو، ان کی زندگیوں کو آسان کرو. یہ معنی ہوتا ہے استوصوا بالنساء خیرا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. جب تم ان سے شادی کرتے ہو تو یہ اللہ کی امانت ہے جس کی بنیاد پر تم نے انہیں لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے شادی کی ہے. اگر ایسا ہو جائے فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فَرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. اگر شادی ہو جائے، اگر وہ آپ کی زوجیت میں آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ کسی پرائے مرد کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ کرے جنہیں تم پسند نہیں کرتے، ہے نا. وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی حفاظت کرے اور شوہر کی مال کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے. فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی عورت فاحشہ میں پڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ، بدچلنی میں پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں سختی کرنے کی اجازت ہے، یعنی آپ تھپکی مار سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی. اور اس کے بعد کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور تم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ان کے رہنے سہنے کا انتظام، انہیں کھلانے پلانے کا انتظام، یہ تمہیں لینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری کو بتا دیا. کہا کہ مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر زیادہ فوقیت اس لیے ہے کہ انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں سے. تو مرد کا مقام فکس ہے کہ وہ ذمہ دار ہے عورت کا. شادی کرے گا، وہ اپنے گھر میں رکھے گا، کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، اس کی بھرپور حفاظت کرے گا. تو مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے. اب یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ ذمہ داری سے بھاگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں، ہمیں صرف عورت
ہماری خوشی کا سامان ہے، اور کرو اور اس کے بعد نکلو. نعوذ باللہ. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم پوری ذمہ داری اٹھاؤ گے اور اس کی حفاظت کرو گے. جب ذمہ داری دے دی گئی تو اسے بعض چیزیں مردوں کے لیے ہونی چاہیے، جیسے اسے چھوٹ ہے کہ وہ کمائیں جمائیں، اور وراثت میں اسے ایکسٹرا حصہ ملتا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اسی لیے اور عورتوں کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ گھر میں رہیں، وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہیں اور گھر کی حفاظت کریں اور پاک نسل تیار کریں. جس معاشرے میں یہ نظام ہو وہ معاشرہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. وہ معاشرے سے جو اولاد نکلتی ہے بڑے عقل مند اور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ اور سمجھ ہوشیاری کے ساتھ نکلتے ہیں. یہی ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. لیکن کسی معاشرے میں یہاں پر خلل ہو جائے، ہے نا، عورت بھی جاتی ہے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی جاتی ہے، کماتی ہے. دیکھیے ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شوہر کماتا نہیں، نکما ہے، بیکار ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چھوٹ ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے پردے میں رہتے ہوئے، اور جو حلال میدان ہے اس میدان میں جائیں اور کمائیں، اس کے لیے بالکل چھوٹ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں، عورت کو بھی باہر نکلنا چاہیے، اسے بھی کمانا چاہیے. ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ٹریڈیشن ہے، یہ سٹائل ہے ہمارے زندگی کا، اسے بڑے زور سے پروموٹ کیا جاتا ہے. اور عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے دیکھتے ہیں کہ جو نسل نکلتی ہے عجیب و غریب نسل نکلتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈر جائیں اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں. ایک نقطہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ عورتوں کے لیے اسلام نے کہا، اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے مرد بھی ہیں کہ وہ عورت سے شادی کرتے ہیں لیکن شادی کرنے کے بعد کوئی حق ادا نہیں کرتے. شادی کر لیا ہے، بس اس کے بعد اس عورت کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا. شوہر دیکھتا ہے تو نفرت سے دیکھتا ہے، بات کرتا ہے تو نفرت سے بات کرتا ہے، گھر میں آتا ہے تو گھر کے لوگ پریشان، کوئی بچے نہ باپ سے خوش ہیں نہ گھر کے لوگ خوش ہیں. تو ایسا ماحول بھی ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے. عزیز ساتھیو، مرد جب شادی کرتا ہے تو گھر کے لیے اسے رحمت بننا چاہیے. جو عورت شادی کر کے لاتا ہے اس کے ساتھ وقت بتائیں، اس کے ساتھ خوشی کے سامان مہیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک چیزیں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں ہوتے تو گھر جھاڑتے، کبھی گھر میں ہوتے تو آٹا گوندتے، کبھی گھر میں ہوتے تو اپنی اہلیہ کی مدد کرتے، ہاتھ بٹاتے، کبھی دودھ دھوتے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں ہوتے تو وہ گھر کے کاموں میں لگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. آج ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو موبائل ہے اور سارا دن موبائل دیکھتے رہتا ہے آدمی، اور اس کے بعد نکل گیا. گھر میں عورت کے احساسات، عورت کے خواہشات. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو جہاد کی ٹریننگ لیتے تھے وہ مسجد میں آتے اور مسجد میں جہاد کی ٹریننگ لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر دیکھ رہے ہوتے. اور کبھی کبھار ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جھانک کر ان کرتوبوں کو دیکھتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، وہ اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کے بہت دیر تک دیکھتی رہتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس لیے نہیں ہٹاتے کہ اسے تکلیف ہو جائے، یعنی اپنی بیوی کو تکلیف ہو جائے، تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتی ہیں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار سفروں میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رننگ ریس کیا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے ساتھ ہے نا کئی مرتبہ سفروں میں ان کی خوشی کے سامان مہیا کیے ہیں. یعنی جب آدمی شوہر بنتا ہے تو عورت کے احساسات کو بھی محسوس کرنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض ایسے مرد ہیں انہیں ان چیزوں سے کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. اور تعجب کی بات ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، لیکن اس تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور بعض ایسے بھی ظالم ہیں. بتانا ضروری ہے کہ وہ بات بات میں ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، پیٹتے ہیں. شرم آنی چاہیے. عورتوں کو مارتے ہیں. میرے سامنے پرسوں ایک کیس آیا تھا، شادی ہو گئے، 4 بچے ہیں. وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ کیا خامی ہے؟ وہ ہچکچا رہی تھی، شرما رہی تھی. جب ہم نے اندر جو ہے ڈیپ ان سے ڈسکس کیا تو معلوم ہوا کہ اسے پریشانی اس صاحب کے مہر سے ہے. آدمی تو اچھا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن غصے میں آتا ہے تو مارتا ہے.
اور ایسے مارتا ہے کہ خون نکل لیتا ہے، چہرہ پھگا دیتا ہے، ہاتھ پھگا دیتا ہے. نعوذ باللہ. اے مرد تھوڑی ہے، مرد مردانگی مردوں کے ساتھ دکھاتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیوں دکھاتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو جو جب آپ کے تعلقات، کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ سننا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے معاملات ہیں، تجارت میں بات چیت بڑی نرم ہے. لیکن جب گھر جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے تو جہنم سے کچھ کم نہیں ہوتا. گھر والوں کے ساتھ الفاظ میں سختی، گھر والوں کے ساتھ بات بات میں چڑنا، بات بات میں گالی دینا. اور بعض ایسے بھی نکما مرد ہوتے ہیں، جب بھی عورت کو گالی گلوچ دیتے ہیں تو اس کے باپ کو بیچ میں کھینچتے ہیں، اس کی ماں کو بیچ میں کھینچتے ہیں، اس کے بھائی لوگوں کو گالی دیتے ہیں، اس کے پورے خاندان کو گالی دیتے ہیں. یاد رکھ لیجئے یہ ساری چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. بعض لوگوں کو عورتیں تو غلام چاہیے. اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا غصہ کرتی کہ ان کا آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر چلے جاتا تھا. اور ایسی بھی چیزیں مروی ہیں کہ کبھی غصے میں کہتی ہیں کہ آپ نبی ہیں، کبھی غصے میں کہتی ہیں کہ آپ نبی ہیں. کتنی بڑی بات. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے تو حفصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ حصہ بھیج دیا رکابی میں کچھ کھانا، اور ٹرن تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا، اتنی غیرت میں آئی کہ انہوں نے اس رکابی کو دھکا مار دیا. رکابی گر گئی اور ٹوٹ گئی، کھانا پورا ضائع ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ہم اور آپ تو کیا کرتے؟ ایک سیٹ آف گالیز ہے نا ریلیز کرتے پہلے ہے نا، اور اس کے بعد وہ زندگی ہے نا جہنم بنا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنایا، کہا کہ رکابی توڑ دی ہے تو دوسری رکابی پہنچاؤ. رکابی ٹوٹ گئی ہے، رکابی دوسری پہنچاؤ، یہی انصاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب، دیکھیے اتنے بڑے رسول اتنے مصروف ہونے کے باوجود اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے ہاں بڑا افسوس کا منظر ہے. عورتیں آتی ہیں، کمپلینٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے قریبی آدمی بہت اچھے آدمی آپ کے لیے، لیکن ایک گھر آتے ہیں تو بچوں سے پیار نہیں کرتے، گھر آتے ہیں ہمارا حق ادا نہیں کرتے، گھر آتے ہیں تو ان کے کام ہی پڑے رہتا ہے. استغفر اللہ، یہ اچھے مرد کی نشانی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں تو ہوں، لیکن یاد رکھ لیجئے اس کے اچھے اخلاق اسے فائدہ اس وقت پہنچائیں گے جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. آپ کے نیکیوں کے مستحق سب سے پہلے آپ کی بیوی ہیں، آپ کے اچھائیوں کے مستحق سب سے پہلے آپ کے بچے ہیں. افسوس در افسوس یہ کیسز دن بدن زیادہ بڑھتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھار کوئی چیز پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی عورت کی کوئی چیز پسند نہیں آئی تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جن چیزوں سے آپ کو سکون ملتا ہے، جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہو. کوئی مکمل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات بتائی، کہا کہ انہن خلقن من ضلع، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں اللہ نے ریڑھ کی ہڈی سے یعنی پھسلیوں کی ہڈی جیسے بنایا ہے جو ہمیشہ بینڈ ہوتی ہیں. اذا ذهبت تقيمها كسرتها، اگر تم جا کے اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دو گے. ایسی ہی خلقت ہے، ایسی پیدائش ہے، اس میں تمہیں سمجھ کر چلنا ہے، اس میں بات کو آگے بڑھانا ہے. تو مجھے ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ مدینے میں درس دیا کرتے تھے، ان کے درس میں ہزاروں لوگ آتے تھے. تو کبھی کبھار ہوتا یہ تھا کہ درس کے دوران اچانک ان کی بیوی آ جاتی اور وہ بیوی آ کے سب کے سامنے انہیں ڈانٹتی، کہتی کہ تم کیسے مرد ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، یہ سارے لوگ تمہارے ساتھ وقت برباد کر رہے ہیں، ہے نا. ڈھیر ساری باتیں کہتی ہیں، یہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بدسلوکی ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تم نے نہیں سنی، یہی خلقت ہے. توڑ دیں گے، توڑنا چاہتے ہو، گھر برباد کرنا چاہتے ہو، ایسا ہی ہے. تو بعض مرد جو ہوتے ہیں وہ کمپیر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس فلان چیز ہے، تمہارے پاس فلان چیز نہیں، وہ ایسا کرتی ہے تم کیوں نہیں کرتی. ایسے کر کے ڈھیر سارا ظلم، اس کے بعد وہ نہیں کرتی تو اس کے بعد ظلم. اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض مرد کو تو غلام چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، غلام چاہیے
جہاں کہیں میں غلامی کرتے پھرے، ہے نا، اور اپنی بات سے ان کی بات آگے نہ جائیں، ہر بار اسی کا چلتا رہے، ہر چیز میں اسی کا فیصلہ. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسا مرد، سخت مرد، پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، پروفیسر آدمی ہے، لیکن اسی کی چلے گی. گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، نہیں، کسی کی نہیں چلے گی، ہر چیز میں اسی کی چلے گی، یہ جو بولے گا وہی چلے گا. اور اللہ نے اس صاحب کو ایسے سزا دیا، کیونکہ میرے سامنے صاحب ہے کہ یہ صاحب ان کی اتنی سختی کے رونا تو دور کی بات، بات چیت میں نرمی کبھی میں نے نہیں دیکھی. اور ایسے حالات پیش آئے، وہ مرد میرے سامنے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. کون سی کمائی ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ یہی سختی تم نے جو کی ہے. پنجگانہ نماز آدمی ہے، توحید پرست آدمی ہے، شرک و بدعت سے دور ہے، لیکن غیر معمولی سختی، اس کے بعد خطرناک سزائیں جھیلنی پڑتی ہیں. یاد رکھ لیجئے، عورتیں آپ کے پاس غلام نہیں ہیں، عورتیں بیوی ہیں، وہ انسان ہیں، ان کا بھی بھرپور حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بیویوں سے لے کر ایک مستقل موضوع ہے. وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، ورنہ اس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہیں. تو اسے مستقل موضوع ہے، اس پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا. ان کے ہاں بھی جھگڑے ہوتے تھے، ان کے ہاں بھی سختیاں ہوتی تھی، ان کے ہاں بھی غلطیاں ہوتی تھی. اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹیکل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے ان چیزوں کو جو ہے قابو میں لایا، یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں. افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو لے کر، خاص طور پر دیندار طبقہ میں بتا رہا ہوں، جن کے چہرے میں داڑھی ہے، جو پنجگانے نماز کے پابند ہے، ان کے ہاں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو یاد رکھ لیں، اس کا نقصان بہت بڑا ہے. اور یہ جو لڑائیاں دیکھ کر جو بچے پلتے ہیں نا، یاد رکھ لیجئے چائلڈہڈ ٹارما میں ہوتے ہیں. میں نے ایک زبردست ایک انٹرویو دیکھا جس میں ایک سائیکالوجسٹ بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیریل کلرز جو بنتے ہیں نا، سیریل کلرز، خون بہانا ان کے لیے مزہ آتا ہے، انہیں خون بہانا ان کے لیے مزہ آتا ہے. اور سائیکوپیتھس، سوشیوپیتھس، یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. آدمی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس، کسی کو بھی مار سکتا ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کو بھی پیسے اس کے ہڑپ سکتا ہے. یہ جو سائیکوپیتھ ٹائپ کے لوگ، سوشیوپیتھ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے ان کی شروعات ہوتی ہے گھر سے. جب وہ ماں باپ کو جھگڑتا ہوا دیکھتے ہیں، باپ عورت پر جب ظلم کرتا ہے، وہ ظلم دیکھ کر جب بڑھتا ہے تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، وہ حسد اور غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے. بچہ ہوتا ہے، جسم ساتھ نہیں تھا، نہیں، جو بڑا ہوتا ہے نا، جب اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے تو وہ اس فرسٹریشن کو باہر نکالتا ہے، اور عجیب و غریب طریقے سے نکالتا ہے. تو یہ جو گھروں کے اندر یہ جو بد امنی جو آ گئی ہے، گھر جو ڈسٹربڈ ہے، یاد رکھ لیجیے ساتھیو، ان کا علاج کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا اس کا علاج سنایا ہے. تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو جائے گی، چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے گھروں کو رحمت سے بھر دے. ہمارے گھروں میں دین لائیں، ہمارے عورتوں کے اندر دین لائیں، ہماری عورتوں کو پردہ پوش بنائیں، ہماری نسل کو دیندار نسل بنائے، اور ہمارے خاندان سے ایسے افراد نکالیں جو اللہ کی دین کی خدمت کریں اور اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو تج دے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.